وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کمرے کا دروازہ کھولو سیٹھ اور باہر نکل جاؤ، جا کے اپنی بیوی کو وقت دو، چنبیلی کو تم سے کچھ نہیں چاہیے سیٹھ۔ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم جاؤ جا کے اپنی بیوی کو گلے لگاؤ۔ کچھ دیر میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تو تم میرے گلے لگنا چاہتی ہو؟ میری بات سن کے اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی چنبیلی اتنی بھی گری پیڑی نہیں ہے، اس دن غلطی ہو گئی تھی اپن سے جو خود کو تمہاری بیوی سمجھ کر تیرے پاس آ گئی میں۔ مجھے لگا تو اپن سے بھی اپنی بیوی جیسی محبت کرے گا، لیکن نہیں۔ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تو عام مرد نکلا رے، عام سا۔ مجھے وحشیہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے مرد کی قربت نہیں ملے گی تو ہم بے قابو ہو جائے گا۔ چنبیلی ایسی نہیں ہے سیٹھ، رہ لے گی اکیلی اپنے کمرے میں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سامنے رکھے ٹیبل سے سگریٹ اٹھایا۔ میں نے اس سے سگریٹ پکڑ کے چھین لیا۔ میں نے کہا یہ نہیں پیو گی تم؟ کہنے لگی ایک تو ضرور پیوں گی سیٹھ، دیکھ میرا مغز بہت گرم ہے، میرے ساتھ زیادہ شان پتہ کرے گا تو اپن بھاگ جائے گی اور میرے ساتھ تیرا بچہ بھی جائے گا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری۔ میری بات سن کر اس نے رخ بدل لیا۔ میں نے کہا میں غصے میں زیادہ بول گیا تھا، آئی ایم سوری۔ میرے یوں معذرت کرنے پر کہنے لگی میں تیرے کو معاف نہیں کرے گی، تیرا سارا پیسہ تجھے واپس کرے گی۔ تجھے لگتا ہے اپن پیسے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے؟ تیرا ایک ایک پائی اپن واپس کرے گی۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیسے واپس کرو گی؟ ان میں سے آدھے پیسوں کی تو تم سگریٹ پی چکی ہو۔ کہنے لگی کما کے دے دے گی۔ میں نے مفاہمت کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میرا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا۔ کہنے لگی تم بہت برا ہے، مجھے وحشیہ سمجھتا ہے، بیوی نہیں۔ یہ کہہ کے ہچکیوں سے رونے لگی، کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ بے ساختہ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ چنبیلی کہنے لگی ایسا ہی چے سیٹھ، ایسا ہی چے، ابھی بھی تم اپنے بچے کے لیے آیا ہے، تجھے بس اپنے بچے کی فکر ہے۔ میں نے کہا بچے کی ماں کی بھی ہے، یہ سگریٹ تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا آئندہ میں تمہارے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کروں گا۔ بتاؤ مجھے کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے بڑے پیار سے پوچھا تو کہنے لگی کچھ نہیں، نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے کہا چنبیلی بتاؤ مجھے کیا چاہتی ہو تم؟ کہنے لگی بس تھوڑا سا پیار۔ عجیب سی فرمائش کی تھی اس نے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی اپن اس رشتے کو جینا چاہتا ہے، بس چند مہینے کے لیے۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا ہم تمہارے کندھے پہ سر رکھ لے، بس تھوڑی دیر کے لیے؟ میں نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے پہ رکھ لیا۔ کہنے لگی بس اپن یہی چاہتا تھا۔ میں نے کہا وعدہ کرو سگریٹ نہیں پیو گی؟ کہنے لگی اپن یہ وعدہ نہیں کر سکتی سیٹھ جو پورا نہ کر سکے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میں اس کا سر سہلانے لگا۔ میں نے کہا میری خاطر بھی نہیں؟ تو اس نے میری بات پر اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ کہنے لگی اتنا بھی اچھا نہیں ہے تو کہ تیری خاطر چنبیلی سگریٹ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں، اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ کر میرے اور قریب ہو گئی۔ میں نے کہا اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی محبت ہے چنبیلی تو آج کے بعد تم سگریٹ نہیں پیو گی۔ کہنے لگی اپن پیے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر محبت ہوگی تو نہیں پیو گی۔ کہنے لگی چنبیلی کو سب کچھ ہو سکتا ہے سیٹھ، پر کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا اگر ہو گئی تو سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگا پاؤ گی۔ پھر میں اس کا سر سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں نے اسے گود میں بھرا، بیڈ پر بڑی احتیاط سے لٹا دیا۔ وہ سو چکی تھی۔ پھر میں نے اس کی الماری کھولی تو میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔
لگ رہا تھا لاکھوں روپے کی سگریٹ خرید چکی ہے وہ۔ الماری کے 2 خانے سگریٹ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ایک چادر نکالی، زمین پہ بچھائی، ساری سگریٹ کی ڈبیاں اس میں ڈالی اور پھر وہ سب کچھ اٹھا کر کمرے سے باہر لے گیا۔ باہر لے جا کر میں نے ساری سگریٹ جلا دی، پھر اس پر پانی ڈال کر بہا کر اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ اگلے روز جب میں آفس سے آیا تو عبیرہ بے حد پریشان تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، یوسف وہ چمبیلی، یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے اسے؟ کہنے لگی پتہ نہیں، یوسف بہت چلا رہی تھی، تمہیں گالیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی اس کمینے نے میری سگریٹ پتہ نہیں کہاں چھپائی ہیں، میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھے سگریٹ چاہیے۔ میں نے کہا اب کہاں ہے وہ؟ تو عبیرہ کہنے لگی میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا، یہ کچن کا حشر دیکھو، سارے برتن توڑ چکی ہے۔ کچن میں واقعی کانچ کے برتن ٹوٹے پڑے تھے۔ میں نے کہا تمہیں تو کہیں چوٹ نہیں آئی؟ کہنے لگی نہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یوسف میرے خیال سے تمہیں اسے کسی ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے، کسی نہ کسی طرح اس کے نشے کی عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، پھر میں نے کہا اس نے کچھ کھایا ہے؟ عبیرہ کہنے لگی ایک نوالہ تک نہیں لیا۔ میں نے کہا اچھا کھانا دو مجھے۔ اس نے مجھے ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیا۔ میں کھانا لے کر چمبیلی کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کی ہر چیز تہس نہس تھی، شیشے کے گلدان زمین پہ ٹوٹے پڑے تھے، وہ زمین کے ایک کونے پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی سیٹھ میری سگریٹ کہاں ہے؟ میں نے چپ چاپ کھانے کی پلیٹ بیڈ پہ رکھی، پھر سارے کانچ اپنے شوز سے پیچھے کرنے لگا۔ سارے کانچ میں نے ایک طرف کر دیے، پھر میں نے بڑے تعصب سے اسے دیکھا جس کی رنگت اس وقت زرد پڑ چکی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ وہ بار بار کبھی اپنے بازو نوچ رہی تھی، کبھی کندھے دبا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اذیت رقم تھی۔ میں اس کے پاس آ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سگریٹ چاہیے تمہیں؟ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی ہاں سیٹھ اب ان کو سگریٹ چاہیے، میرا بدن ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے بیڈ پہ لے آیا، پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ میں نے کہا سگریٹ پینا ہے تو پہلے کھانا کھاؤ، تم کھانا کھاؤ گی تو میں تمہیں سگریٹ دوں گا۔ وہ کہنے لگی تو سچ کہہ رہا ہے سیٹھ، تو سگریٹ دے گا میرے کو؟ میں نے کہا ہاں دوں گا۔ اس نے کھانا کھایا، پھر کہنے لگی لا مجھے جو دوائی دینی ہے دے دے، اپن کھا لے گا، اس کے بعد 2 سگریٹ پیے گا۔ میں نے اسے دوائی کھلائی، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جھاڑو لے کر کمرے میں گیا، پورا کمرہ صاف کیا۔ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے سارے کانچ اٹھائے اور باہر لے گیا۔ کمرے میں اب ایسا کچھ نہیں تھا جسے وہ توڑتی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ چمبیلی کا کمرہ میں نے لاک کر دیا۔ عبیرہ کہنے لگی آپ نے اس کے سگریٹ کہاں پھینکے تھے یوسف؟ میں نے کہا جہاں پھینکنے تھے پھینک دیے، تم کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لے کر آئی تو کھانا میں نے عبیرہ کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ پھر میں نے بات شروع کی۔ میں نے کہا کل میں اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں، اس طرح سے تو یہ اپنے ساتھ ساتھ ہمارے بچے کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ عبیرہ کہنے لگی مجھے بھی یہی فکر ہے۔ میں نے کہا عبیرہ اگر تم اجازت دو تو میں چمبیلی کے پاس چلا جاؤں؟ اسے نشے کی طلب ہوگی تو وہ پھر سے توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرے گی، اور اب کمرے میں توڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کہیں خود کو مارنا نہ شروع کر دے۔ اگر اس نے خود کو نقصان پہنچانا چاہا تو بچے کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی یوسف آپ بچے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے بڑی جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں ظاہر ہے، اور کس کے لیے کروں گا؟ کہنے لگی ٹھیک ہے، یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیتی ہوں۔ اس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ میں نے کہا بس چند مہینے کی بات ہے، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے گہری سانس لی اور چمبیلی کے کمرے میں آ گیا۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ کہنے لگی سیٹھ سگریٹ دے۔ میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس، میں نے کل رات سب جلا دیے تھے۔ میری بات سن کر وہ بے حد پریشان ہو گئی، میرے پاس آئی، میرا گریبان پکڑ لیا، پھر کہنے لگی مجھے موت نہیں چاہیے، تجھے پتا ہے کتنے مہنگے آئے تھے، میرے سارے پیسے اس پہ لگ گئے تھے۔ میں نے کہا پیسے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن سگریٹ نہیں پینے دوں گا۔
اب کیوں نہیں پینے دے گا؟ تم نے تو کہا تھا کہ کھانا کھاؤ گی تو سگریٹ دوں گا پھر۔ اب مجھے نہیں پتا، مجھے سگریٹ چاہیے، میرا بدن ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے کہا نہ تو میرے پاس اس وقت سگریٹ ہے اور نہ میں تمہیں یہ زہر پینے دوں گا۔ وہ کہنے لگی اس سے اچھا تھا میں تجھ سے نکاح ہی نہ کرتی، تیرے بچے کو نہ پیدا کرتی۔ میں نہیں رہ سکتی نشے کے بغیر، تجھے اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں جانتی تو یہ سب کیوں کر رہا ہے، اپنے بچے کے لیے کر رہا ہے۔ میں نے کہا تمہارا مسئلہ بس اتنا ہے کہ تم نے مرد کا صرف ایک روپ دیکھا ہے، حیوانیت کا، بربریت کا، اور اسی نے تمہیں نشے کے لیے مجبور کر دیا۔ مرد کی حیوانیت برداشت کرنے کے لیے تم نے خود کو نشے کا عادی بنا دیا تاکہ وہ تمہارے وجود کو نوچتا کھروچتا رہے اور تمہیں فرق نہ پڑے۔ میری بات سن کے کہنے لگی تو اور کیا کرتا صاحب، کرنا پڑتا ہے، ہر عورت خوشی سے یہ کام نہیں کرتی، ہم بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرد کا گھنونا روپ اپن نے ہوش سنبھالتے دیکھا تھا، اور وہ تھا اپن کا باپ جو جواری تھا، نشہ کرتا تھا، میری ماں کو بہت مارتا تھا۔ وہ کہتا تھا پیسے لا کر دے تو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میرا پیٹ پالتی تھی، لیکن ایک بار میرے باپ نے میری ماں کو اتنا مارا کہ وہ مر گئی۔ ہم بہت روئی تھی صاحب، اس وقت ہم بس 10 سال کی تھی، لیکن ابا نے ہمیں گھر کے کام پہ لگا دیا تاکہ ہم کمائے اور وہ کھائے۔ جس گھر میں میں کام کرتی تھی اس کا شوہر اچھا نہیں تھا، وہ کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی کمر سہلاتا، مجھے اس کا چھونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے پیچھے دھکا دیتی تو میرا منہ پکڑ کے دبوچ دیتا تھا، کہتا تھا منہ سے آواز مت نکالنا۔ تجھے پتہ ہے پہلی بار میری عصمت دری 12 سال کی عمر میں کی گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی، بار بار خود پہ ضبط باندھ رہی تھی۔ اس کمینے شخص نے مجھے برباد کر کے میرے منہ پہ پیسے پھینکے تھے، کہنے لگا اپنا منہ بند رکھنا۔ صاحب تجھے پتہ ہے جب میں گھر گئی اپنے باپ کو یہ بتایا، مجھے لگا تھا میرا باپ اس شخص کا منہ توڑ دے گا، اسے مارے گا، لیکن میرے باپ نے مجھ سے پیسے چھینے، کہنے لگا اس کام میں تو اچھا پیسہ مل جاتا ہے، اور پھر اس نے میری عزت کا سودا کرنا شروع کیا۔ کبھی کبھی تو اپن کو لگتا ہے کہ مر جائے، آسان نہیں ہوتا سیٹھ ایسا جبر سہنا۔ اسی لیے اپن نے ابا کی سگریٹ پینی شروع کر دی۔ 15 سال کی عمر سے پی رہی ہوں سیٹھ، اس لیے یہ زہر نہیں چھوڑ سکتی، مجھے بس سگریٹ دے دے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا۔ میں اسے بیڈ پہ لے گیا، اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ میں نے کہا کل میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، تمہارا علاج بھی کرواؤں گا، ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ میری بات سن کے کہنے لگی کیا کرو گے مجھے ٹھیک کر کے؟ بچہ پیدا کرواؤ گے پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ اب ان کو اسی دلدل میں واپس جانا ہے، پھر کیوں اپن پہ پیسہ ضائع کرتا ہے سیٹھ؟ مجھے بس سگریٹ لا دے، کچھ نہیں ہوگا تیرے بچے کو، ہم دوائی کھا رہا ہے، تمہاری بیوی ہمیں اچھا کھانا بھی دیتی ہے۔ میں نے کہا مجھے تمہارا خیال ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی میرا خیال کیوں ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں چنبیلی، لیکن تم مجھے اب اچھی لگنے لگی ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ پہلی بار میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہی تھی۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر نظریں چرانے لگی، پھر کہنے لگی سیٹھ سگریٹ دے دے ورنہ نیند نہیں آئے گی۔ میں نے کہا نیند کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں، آ جائے گی نیند، سگریٹ نہ پینے کا وعدہ تم کر لو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بیڈ پہ لٹا دیا، لیمپ بھی بند کر دیا، اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ میں نے کہا ایک بات پوچھوں تم سے؟ کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو نا؟ یہ وہ سوال تھا جو مجھے کب سے پریشان کر رہا تھا۔ کہنے لگی ہاں کرتی ہے، کیونکہ تم نے میرے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جیسے باقی کے مرد کرتے ہیں۔ تم پاس آتے ہو تو ڈر نہیں لگتا، کسی اذیت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ اچھا لگتا ہے۔ اس دن اپن کو بڑے سکون کی نیند آئی تھی جس دن تیرے بازو پہ سر رکھ کے سوئی تھی۔ سیٹھ تیری بیوی
بہت خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا تم بھی بیوی ہو۔ میں نے اسے اپنے بازو پہ لٹایا۔ میں نے کہا بنا سگریٹ کے آج میں تمہیں سلا دوں گا، بڑی محبت کے ساتھ۔ اس رات میں نے اسے صرف محبت سے متعارف کروایا تھا، اور ایسا کیوں کیا تھا یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن وہ پرسکون ہو کر سو چکی تھی۔ پہلی بار اس کی قربت سے مجھے گھن کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ اچھی لگنے لگی تھی، ایک بے ضرر سی لڑکی تھی۔ میرا جی چاہنے لگا کہ اس کا ہر زخم اپنی محبت سے بھر دوں، اور اس رات میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اب وہ بدلنے لگی تھی، اپنی زبان، اپنا انداز، سب کچھ بدل رہی تھی، بنا میرے ڈانٹے یا کہے۔ 5 مہینے بعد جب پہلی بار میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا جڑواں بچے ہیں۔ یہ سن کر عبیرہ بے حد خوش تھی، کہنے لگی یوسف میں ساری زندگی ایک بچے کے لیے ترستی رہی اور اب 2۔ میں نے کہا یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ عبیرہ اس کا اور زیادہ خیال رکھنے لگی۔ 7 مہینے میں اس کے پاؤں بہت سوج گئے، چلنے پھرنے میں بھی مشکل ہوتی تھی، سانس بھی بہت پھولتا تھا، کئی بار خود سے جھنجھنا جاتی تھی، کہتی تھی مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، میں عجیب ہو گئی ہوں سیٹھ۔ اپنا آپ دیکھ کر وہ بیزار سی لگنے لگتی تھی۔ میں نے کہا پہلی بار میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج میں اس کے کمرے میں ہی تھا، کہنے لگی میرے پاؤں میں بہت درد ہے، سیٹھ میرے پیر دبا دے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کہا میں؟ کہنے لگی ہاں تو تم نہیں دبا سکتے، بچے بھی تو تمہارے ہیں نا۔ یہ کہتے ہوئے ذرا سا مسکرائی تھی۔ میں ذرا تذبذب کا شکار ہوا۔ میں نے کہا چمبیلی میں نے کبھی کسی کے پیر نہیں دبائے سوائے اپنی ماں کے۔ تو کہنے لگی سیٹھ بہت درد ہو رہا ہے، نیند نہیں آئے گی ایسے۔ مجبوراً میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کے پاؤں دبانے لگا۔ ایسی فرمائش تو کبھی عبیرہ نے بھی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سو گئی۔ ایک بار کہنے لگی مجھے تجھ سے پیسے نہیں چاہیے سیٹھ۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی بس نہیں چاہیے۔ یہ مت سمجھنا کہ چمبیلی تجھ سے بچہ چھین لے گی، وہ میں تجھ سے نہیں لے گی۔ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گی۔ یہ بچے میری طرف سے تحفہ سمجھ کے رکھ لینا۔ میں نے کہا یہ بچے بہت انمول ہیں چمبیلی، یہ پیسے میں بچوں کے لیے تمہیں نہیں دے رہا بلکہ اپنی خوشی سے دوں گا۔ تم اپنا گھر خرید لینا، میں ہر مہینے تمہیں خرچہ بھیجوں گا، پھر تمہیں یہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی کاش ہر مرد تیرے جیسا ہو جائے سیٹھ، تو شاید ہم جیسی لڑکیوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ میں نے کہا میں بھی بہت اچھا نہیں ہوں۔ کہنے لگی یہ تو میرے دل سے پوچھ سیٹھ، تم کتنے اچھے ہو۔ تجھے پتہ ہے میں جانتی نہیں تھی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن تم نے مجھے اس جذبے کا احساس دلایا ہے۔ میرے دل میں تمہاری محبت ہمیشہ رہے گی۔ پھر کہنے لگی بچے ہونے کے بعد مجھے طلاق دے دینا سیٹھ، پھر میں چلی جائے گی۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو جھٹکا سا لگا، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ میں نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ میں نے کہا جانے کی باتیں مت کرو پلیز، میں عبیرہ کو سمجھا لوں گا، اس کی منت کر لوں گا، وہ انکار نہیں کرے گی۔ میری بات سن کے کہنے لگی نہیں سیٹھ، میں تیرے ساتھ نہیں رہے گی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو بہت بجھا ہوا تھا۔ میں نے کہا رہنا پڑے گا، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ مجھے 2 بچے دے ہی اسی لیے رہا ہے، ایک کو تم سنبھالو گی، ایک کو عبیرہ۔ میری بات سن کے کہنے لگی نہیں سیٹھ، میں نہیں رہے گی۔ تمہاری بیوی نے بہت کچھ سہا ہے، تمہاری اماں کی بہت کڑوی کسیلی سنی ہے، مجھے بتایا تھا اس نے، اس معاشرے نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پہلے تمہاری اماں کو گھر کے کام کاج کی مصیبت پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا، اور پھر وہ ماں نہیں بن سکی تو وہ اسے تانے دینے لگی، اچھوت سمجھنے لگی۔ اب جا کر اسے خوشی مل رہی ہے سیٹھ۔ چمیلی اتنی خود غرض نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ مجھے نظر آتا ہے وہ سوتن برداشت نہیں کرے گی۔ ابھی بھی جا کے دیکھو،
सोई नहीं होगी, जाग रही होगी। मर्द दूसरी औरत के पास जाए तो चैन नहीं आता। अपन जानती है, इसलिए उसे इम्तिहान में नहीं डालेगी। मैंने कहा तुम्हें लगता है मैं उसके साथ ज्यादती करूंगा? वो कहने लगी औरत का सब्र मत आजमाना सेठ, जो मुंह से कुछ नहीं कहती उसकी आंखें उसके दर्द की दास्तान सुनाती हैं। मैं चली जाएगी, वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। आवाज उसकी भी नम थी। बातें करते करते वो सो चुकी थी, लेकिन मैं नहीं सो पाया। मैं कुछ देर तक उसका चेहरा देखता रहा, उसकी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। मेरा दिल अब बदल चुका था। जितनी तकलीफें और अजियतें चंबेली ने सही थीं, जी चाहता था उसकी अगली जिंदगी में उतनी ही खुशियां भर दूं। लेकिन फिर अबीरा का ख्याल आने लगता था। सालहा साल उसने अपने लब सी कर मेरी माँ की हर बात को अपने दिल पे सहा था। डिप्रेशन और नींद की अद्वियात खाने लगी थी। अभी वो जाग रही होगी, ये बात सच है। मैंने गहरी सांस ली और उठ के अपने कमरे में आया। वो जाग रही थी। मुझे देख के कहने लगी सोए नहीं आप? मैंने कमरा बंद किया, कुंडी लगाई और उसके पास आके लेट गया। मैंने कहा तुम भी तो नहीं सोई? कहने लगी यूसुफ, मैं आपको पता है ये सोच रही थी कि अब बस 2 माह रह गए हैं, हमें बच्चों की शॉपिंग करनी चाहिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। मैंने कहा कल ले जाऊंगा तुम्हें, जो चाहे खरीद लेना। मैं चुप सा था। वो सारी चीजें गिनवा रही थी जो बच्चों के लिए जरूरी होती हैं। मुझे यूं चुप देख के कहने लगी आप क्यों चुप हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, चमेली के बारे में सोच रहा था। बाद में क्या करेगी वो? क्या उसे उसी गंदी दलदल में फेंक दूं जहां दिन रात वो मर्द की हैवानियत देखती थी? क्या ऐसी औरत ये डिजर्व करती है जो हमें अपने वजूद से औलाद पैदा करके दे? मेरी बात सुन के अबीरा कहने लगी मुझे इसी बात का डर था यूसुफ। मैंने अबीरा की तरफ देखा। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, लेकिन खुद को एक बार उसकी जगह पर रख कर सोचो। मेरी बात को बजाय समझने के वो रोने लगी। कहने लगी यूसुफ, कब तक मुझसे इम्तिहान लेते रहेंगे? मैं ये इम्तिहान नहीं दे सकती। मैंने कहा मैं नहीं डाल रहा तुम्हें किसी इम्तिहान में, प्लीज रोना बंद करो। लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा बीरा कम ऑन, मैंने सिर्फ एक बात की है, तुम रोना तो बंद करो। कहने लगी आपने बात नहीं की, आप मुझे अपना फैसला सुना रहे हैं यूसुफ। आपको समझ क्यों नहीं आता? मैं ये सब कितने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आज आपको चंबेली की सिगरेट की फिक्र थी कि ये उसके लिए नुकसानदेह है। क्या मेरे डिप्रेशन और नींद की हाई डोज मेरे लिए फ़ायदेमंद है जो मैं रोज़ लगाती हूँ? खुदा के लिए मुझे मज़ीद आजमाइश में मत डालें। वो रोते हुए कह रही थी। मैं नहीं लेता, और मत खाया करो तुम भी ये मेडिसिन। क्यों अपने साथ जुल्म कर रही हो? यहाँ ना अम्मा है ना उनके ताने। कहने लगी आप उसके कमरे में मत जाया करें। मैंने कहा ठीक है नहीं जाऊंगा। वक्त कुछ आगे बढ़ा। चंबेली ऑपरेशन थिएटर में थी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं और अबीरा परेशान खड़े थे। हम दोनों की ही जान पर बनी हुई थी। एक एक लम्हा हम दोनों पर भारी गुजर रहा था कि जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, मैं और अबीरा दोनों ही बेचैनी से दरवाजे के पास आए। जब नर्स ने 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी गोद में डाल दिए। एक बेटा था और एक बेटी। मैंने बेसाख्ता पूछा मेरी बीवी तो ठीक है ना? वो कहने लगी हाँ हाँ वो ठीक है। फिर कुछ ही देर में उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सुकून का सांस लिया। अबीरा बच्चों को देख के रोने लगी। उन्हें चूम रही थी, सीने से लगा रही थी। मैंने अपने बच्चों के कानों में अजान दी। कुछ ही देर में चंबेली को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अजीब बात यह थी कि उसने बच्चों को देखा तक नहीं था, बस आंखें बंद किए लेटी रही। मैं उसके पास आया, उसकी खैरियत भी पूछी। वो बस जरा सा मुस्कुराई। कहने लगी मैं ठीक हूँ। 3 दिन उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। अबीरा ने उसे और बच्चों को संभाला। घर आने के बाद दोनों बच्चे अबीरा के पास ही थे। मैं चाहता था कि
اب ابیرہ کو اور بچوں کو حیدرآباد چھوڑاؤں، کیونکہ اماں جی سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے چمبیلی سے کہا کہ میں ابیرہ کو حیدرآباد چھوڑ کر چند دن میں لوٹ آؤں گا۔ کہنے لگی سیٹھ مجھے آزاد کر کے جانا۔ میں نے کہا میں آ کر بات کروں گا تم سے۔ کہنے لگی نہیں، مجھے ابھی فیصلہ چاہیے۔ میں نے کہا میں سمجھا لوں گا ابیرہ کو۔ کہنے لگی لیکن مجھے بٹا ہوا انسان نہیں چاہیے سیٹھ۔ ہم اپنے گاؤں میں گھر خریدے گی، سلائی سینٹر بنائے گی اور ان عورتوں کو کام سکھائے گی جو مجبوراً اپنی عزت بیچ کر روٹی کھاتی ہیں۔ کوشش کرے گی کہ کوئی اور چمبیلی نہ بنے، اور ہاں اگر چمبیلی کو تیرے جیسا کوئی مل گیا تو شادی بھی ضرور بنائے گی اور بچے بھی پیدا کرے گی، لیکن ابھی میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ تم ہمیں پیسہ دے دو اور طلاق بھی دے دو۔ میں نے اس کی خواہش پوری کر دی، پھر پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، لیکن وہ یاد ضرور آتی تھی۔ دونوں بچے اسی کے مشابہ تھے۔ بیٹے کے گال پر ویسا ہی ڈمپل پڑتا تھا اور بیٹی اسی کی طرح خوبصورت تھی۔ میری ماں نے میرے بچوں کی بہت خوشیاں منائیں۔ ابیرہ دونوں بچوں میں گھن چکر بن گئی، لیکن خوش تھی۔ میری زندگی میں ضرور ایک خالی پن سا آ گیا تھا۔ ابھی بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 5 سال اور گزر گئے۔ جب میں بچوں کی فرمائش پر انہیں مری اسلام آباد لے کر گیا۔ مری میں سیر و تفریح کرتے ہوئے بچے برف سے کھیل رہے تھے، جب میری نظر ایک ہنستی مسکراتی لڑکی پر پڑی، لیکن جیسے ہی اسے غور سے دیکھا تو نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ وہ چمبیلی تھی۔ اس کے ساتھ ایک شخص بھی تھا اور ایک چھوٹا بچہ بھی۔ ابیرہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی یہ تو چمبیلی ہے۔ میں نے کہا ہاں وہی لگ رہی ہے۔ کہنے لگی یوسف چلو اس سے مل کے آتے ہیں۔ میں نے کہا تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کے چلی گئی، لیکن میں وہاں نہیں رکا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے اور ماضی کو یاد کرے۔ اس کا وقت اچھا گزر رہا تھا اور اسے چاہیے تھا کہ اسی میں خوش رہتی، کیونکہ خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔ کچھ دیر بعد ابیرہ بچوں کے ساتھ واپس آ گئی۔ بتانے لگی کہ چمبیلی بہت خوش ہے، اس نے شادی کر لی ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے سلائی سینٹر کھول لیا، پھر بوتیک کا کام شروع کر دیا اور اب تو بہت کامیاب ہو چکی ہے۔ مری میں بھی ایک بوتیک کھول چکی ہے، اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ کہہ رہی تھی سیٹھ کو میرا سلام کہنا، اسی کی وجہ سے چمبیلی آج عزت کی زندگی جی رہی ہے۔ میں نے بھی ان 5 سالوں میں ایسے ادارے بنا لیے تھے جہاں ایسی لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا جو مجبوراً جسم فروشی کا کام کرتی تھیں۔ انہیں عزت کی زندگی اور محفوظ جگہ اور ان کے اخراجات میں مہیا کر رہا تھا، اور جب کوئی ان سے شادی کا خواہش مند ہوتا تھا تو میں چھان بین کر کے ان کی شادی بھی کروا دیتا تھا، تاکہ برائی پھیلنے کے بجائے ختم ہو اور عورت عزت کی زندگی گزار سکے۔ اگر صاحب حیثیت لوگ ایسے اداروں کو فروغ دینے لگ جائیں تو زناکاری میں واضح کمی آ سکتی ہے اور مجبور عورتیں ان کاموں سے جان چھڑوا سکتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟